کچھ آفر کویسچنز ہیں، پھر کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ دو سہیلیوں میں لڑائی ہو گئی، تو ایک نے میسج کیا کہ خدا کی قسم آج کے بعد تمہیں کال یا میسج نہ کروں گی، لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ جب تک تمہارا پہلے میسج یا تمہاری کال نہ آ جائے اس وقت تک نہ کروں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اگر آپ کوئی منت مانتے ہیں یا اس طرح کی کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس میں آپ کی نیتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں اسی کا اعتبار کیا جائے گا بس۔ تو لہٰذا اگر آپ نے دل میں نیت کی تھی کہ پہلے تم کرو گی پھر تو میں کر لوں گی، ورنہ نہیں، آپ نے قسم کھائی تو نیت کا اعتبار نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اب چاہے وہ پہلے آپ کو کال یا میسج کرے یا نہ کرے، جب بھی آپ کال یا میسج کریں گی تو آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی اور آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس سے دوستی کرنا آپ کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے، اچھی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور لیکن اگر ایسی ہے کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے، جیسے لڑکوں کی باتیں کرنا، خراب قسم کا کسی کو ذہن دینا، فحش باتیں کرنا جو بچیوں کو زیب نہیں دیتا ہے، تو یہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہیں اور پھر وہ دوسری لڑکیوں کو اپنا ہم خیال بنا کر ان کے ذہن میں بھی گندگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں سوری شاید ان کے دل میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ حرکتیں کر رہی ہوں تو سب مجھے دیکھ کے برا کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو ملا لوں تاکہ یہ مجھے برا نہ کہیں، کیونکہ جب کوئی ہمیں کسی غلط کام پہ برا کہتا ہے تو ہمارا نفس بہت زیادہ ذلت اور بے عزتی محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کیفیت سے باہر آ جاؤں۔ اب اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ برائی چھوڑ دیں یا دوسرے کو بھی انوالو کر لیں تاکہ وہ کہنا ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس قسم کی کوئی سہیلی ہے پھر اپنی قسم کو باقی رکھنا آپ پہ واجب ہے، پھر مت توڑیں، لیکن اگر جیسے میں نے کہا وہ نیک پرہیزگار متقی ہے تو توڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کام کے لیے قسم کھائے اور یہ دیکھے کہ خیر اس کے مخالف سمت میں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو آپ یہی کر لیں، لیکن ہماری تفصیل کے ساتھ۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر پہلے والی سنتیں چھٹ جائیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، تو انہوں نے خود یہ لکھا کہ کیا اس کو آخر میں پڑھتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں آخر میں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پاس سے آپ کوئی فتاویٰ جاری نہ کیا کریں، یا اگر آپ نے بہرحال یہ سیکھا ہے تو سمجھ لیں اس کو۔ اب مثال کے طور پہ اس میں سب میں حکم تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ فجر کی پہلے کے 2 سنتیں نکل گئیں تو یہ تو بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے تو قریب بواجب ہیں، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قضا ادا کر لیں۔ جبکہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا نکل گئی تو نکل گئی۔ پھر ظہر پر آ جائیں، اگر ظہر کی 4 سنتیں نکلی ہیں تو اس میں ترتیب پہلے قائم رکھیں گے آپ، پہلے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنت جو اس کے بعد کی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنت پڑھیں اور سنت کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں اختلاف علماء کا، بعض کہتے ہیں اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تو سنت نہیں رہی بلکہ نفل یا مستحب بن گئی، کیونکہ پہلے سنت تھا آپ نے بعد میں اس کو لے گئے تو نفل یا مستحب، بعض نے کہا ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ لیکن ترتیب قائم رکھیے گا۔ عصر کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی عصر کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل وغیرہ منع فرمائے تو اس میں پھر نفل نہیں پڑھتے۔ مغرب کے اندر پہلے ہوتی نہیں، عشاء کے پہلے کی 4 نکل گئیں تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو نفل بن جائیں گی، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو وہی ترتیب، پہلے 4 فرض پھر 2 سنت پھر یہ 4 سنت پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر جمعے کی پہلے نکل گئی تو پہلے جمعے کی 4 سنت پھر 2 سنت پھر یہ پہلے والی 4 سنت پھر نفل، اور اس طرح نماز کو مکمل کیجئے گا۔ تو میرا یہ جواب یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، یہ پروگرام ابھی رات میں ہی انشاءاللہ 1-2 دفعہ سن لیں، جس کو اس بارے میں معلومات چاہیے تو سب نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جدید دور میں انٹرنیٹ کنیکشن دینے یا بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو
گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ اصول کہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس کو آپ پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں، مثبت اور اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا نیگیٹو یوز بھی ہے، برے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100% یہ کوئی برائی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے انٹرنیٹ صحیح بھی استعمال ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، آپ اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں، آپ کنیکشن دے سکتے ہیں، لیکن آیت کے دوسرے حصے کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے برائی میں کوئی تعاون نہیں کرنا۔ آپ کا ارادہ یہ ہرگز نہ ہو کہ یہ اس میں گندی چیزیں دیکھے، برائی دیکھے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کوئی ویب سائٹس کے لنک وغیرہ مجھے دے دو، کیونکہ بعض اوقات جو کنیکشن دیتے ہیں وہ بچوں کو ایسی ایسی جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ وہاں تمہیں فلاں لٹریچر ملے گا، فلاں پکچرز ملیں گی، فلاں وہاں پر ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس طرح کے اگر آپ کام کریں گے تو پھر تو آپ قابل گرفت ہیں۔ آپ کا کام ہے کنیکشن دینا، کون کہاں یوز کر رہا ہے، کیسے یوز کر رہا ہے، آپ سے بروز قیامت بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ جتنے دینی چینل چل رہے ہیں یہ سب بھی تو انٹرنیٹ کے برکت سے تو چل رہے ہیں۔ کیبل آپ لگاتے ہیں، پھر یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر جو پروگرامز چلتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کا پازیٹیو یوز بھی تو ہے۔ اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں بچے، ریسرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ سب اس میں معاون ہیں۔ تو آپ بس اسی قصد و ارادے کے ساتھ دیں، برائی کا ارادہ نہ ہو، برائی میں تعاون کا ارادہ نہ ہو، نہ براہ راست کسی برائی کی طرف نشاندہی کریں، پھر آپ کے لیے شرعاً بالکل صحیح ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ کے پاس 25 سال پہلے 20 تولہ سونا تھا، پھر آگے جا کے اس میں سے 10 تولہ ہم نے بیچ دیا، اب وہ 10 تولہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب اس کی جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو 25 سال پہلے والی قیمت لگائیں گے یا کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی؟ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نکالیں نا تو جو ماضی کو بھول جائیں، کرنٹ ویلیو کو دیکھیں۔ آپ 10 تولہ سونے کا ریٹ معلوم کریں 2-4 سنار سے کہ اگر میں یہ بیچنا چاہوں تو کتنے کا بکے گا۔ وہ جو ریٹ بتائیں، ایک تو ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، لیکن جب آپ معلوم کریں گے تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سونے میں کھوٹ زیادہ ہوتا ہے، کیرٹس کا بھی فرق ہوتا ہے، 18 کیرٹ ہے، 20 ہے، 24 کیرٹ ہے، اس کی وجہ سے قیمت میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اپنے وہ سونے کو دکھا کر اور اس کی موجودہ قیمت لگوا لیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے کا نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں دیکھا جائے گا اگر تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، جیسے معاذ اللہ یوں کہہ دیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، تو پھر تو تینوں نافذ ہو جائیں گی کیونکہ ایک ساتھ دی ہیں، اور اب ایسی صورت میں حلالہ کے بغیر اس لڑکی سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے، پھر اس میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ طلاق دے دے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت گزارے گی، تب پہلے شوہر کے پاس یعنی اس لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ بالترتیب 3 طلاقیں دیں، جیسے بعض اوقات اسٹامپ پیپر پہ لکھتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ زبانی کہہ دیا، تو جیسے ہی پہلی طلاق پڑے گی یہ لڑکی نکاح سے نکل جائے گی کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور باقی 2 طلاقیں ضائع ہو جائیں گی، وہ پڑیں گی نہیں۔ جب پہلی سے وہ باہر ہو گئی تو اب اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اب حلالہ کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اب یہ 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، 1 طلاق پہلے ہو چکی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، یعنی تیسری صورت کہ 3 دی نہیں ہے، 1 ہی دی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 دی ہیں اس میں بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتا دیا 3 کے اندر 2 صورتیں تھیں، اور بالترتیب دی 1 دی تو شادی ہو سکتی ہے، 2 دی تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن جتنی طلاقیں دیں وہ ہو گئیں، وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ ہاں، جب حلالہ ہوتا ہے تو حلالہ کے بعد پھر دوبارہ حل جدید پیدا ہوتی ہے، یعنی عورت کا جدید طور پر حلال ہونا ثابت ہوتا ہے، لہذا شوہر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک دو دفعہ سنیں گی تو انشاءاللہ بالکل ترتیب سے ذہن میں آئے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک یہ پوچھا تھا کہ شوہر نے بیوی کو یوں کہا، جھگڑا ہو رہا تھا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک ماں سے معافی نہ مانگ لو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ کنڈیشنل طلاق ہے، یعنی طلاق معلق کہتے ہیں اس کو، معلق کر دیا کہ ماں سے معافی نہ مانگو تو تم میری طرف سے فارغ ہو۔ الفاظ ایسے کہیں، جب تک تم میری طرف سے فارغ ہو جب تک ماں سے معافی نہ مانگو، یعنی مراد یہ ہے کہ ماں سے معافی مانگ لو گی تو پھر فارغ نہیں ہوگی ورنہ ہو جاؤ گی۔ تو لہٰذا عورت اگر ماں سے معافی مانگ لیتی ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں مانگتی اور شوہر نے کوئی خاص لمٹ وغیرہ مقرر، ویسے آپ نے تو ذکر نہیں کیا، اگر عورت انکار کر دیتی ہے بالکل، یا کوئی خاص لمٹ مقرر کی تھی کہ 1 مہینے کے اندر اندر معافی مانگ لو، 10 دن کے اندر، اور عورت نہیں مانگتی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔
اور اگر فرض کر لیں کوئی لمٹ ہی مقرر نہیں کی تھی، بس یہ کہا تھا کہ اگر میری ماں سے معافی نہ مانگو تو فارغ ہو، اور کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے، تو پھر یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب تک عورت معافی نہ مانگے تو فراغت نہیں ہوگی۔ اگر مانگ لے گی یعنی مانگ لے گی تو ٹھیک ہے، اگر پوری زندگی نہیں مانگی تو طلاق پڑے گی، یعنی پھر یہ جب مرے گی تو سمجھ لیں مطلقہ ہو کے فوت ہوگی، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو مطلقہ ہو جائے گی، اس لیے زندگی کے اندر اندر اس کو کرنا چاہیے۔ ایک یہ فرمایا کہ عاریتاً کسی کو موٹر سائیکل دی کہ بھئی چلو آپ یہ چلا لو، عاریتاً کہتے ہیں اس کو، وہ باہر لے کر گیا گن پوائنٹ پہ موبائل، وہ چھین لی موٹر سائیکل، اب جس نے دی تھی وہ مطالبہ کر رہا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ان چیزوں کے مسائل سیکھنے چاہیے، ان سب کی تعریفات، ان کی وضاحت، ان کے مسائل آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کر سکیں۔ ہم پہلے سیکھتے نہیں، پھر ہم شریعت کو نظر انداز کر کے کہتے ہیں جو میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امانت کا مفہوم کیا ہے، عاریت کا کیا ہے، قرض کا کیا ہے، اسی طرح مداربت ہے، شرکت ہے، کرائے پر چیز کو لینا دینا جس کو اجارہ کہا جاتا ہے، رہن کیا ہے، ان کو جانیں، یہ مالی معاملات کو بہت ضروری ہے۔ اب یاد رکھیں، جب عاریتاً آپ کسی کو چیز دیتے ہیں تو یہ اس میں امانت کا ہی مفہوم ہوتا ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز امانتاً رکھی ہے اور اس کی ویسی ہی آپ نے حفاظت کی ہے جیسے اپنی چیز کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے قصد و ارادے اور کسی بھی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ضائع ہو جائے تو امین پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ اب اگر سامنے والا لیتا ہے تو وہ غلط لے رہا ہے، بروز قیامت اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اب چونکہ عاریت کے اندر وہی امانت والا مفہوم ہے، موٹر سائیکل دی تو یہ امانت تھی، اب وہ چلا رہا ہے آگے ڈاکو، تو اپنی بھی اس کی چھین سکتی تھی، اس نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، لہٰذا یہ مانگ نہیں سکتا۔ بالکل مانگے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ پہلے اس کو مفہوم پتہ ہونا چاہیے تھا کہ امانت کو امانت اگر ضائع ہو جاتی ہے اور کوتاہی نہیں ہوتی تو آپ کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر مانگیں گے اور اس نے دے بھی دیا تو یہ آپ نے ناحق کسی کے سے زبردستی کوئی چیز لی ہے، بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہاں، یہ شخص اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے وہ نہیں مطالبہ کر رہا، تحفتاً گفٹ کچھ دے دے تو الگ بات ہے، لیکن اس کا بدلے کا قصد و ارادہ نہ کرے، کیونکہ وہ بدلہ اس پہ بنتا ہی نہیں ہے، تاوان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جرمانہ اس پہ کوئی عائد نہیں ہوتا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے گھر میں جم جاتے ہیں، یا مطلب ایک وقت ضائع کرتے ہیں دیگر معاملات، تو کیا ان کو دور کرنے کے لیے ہم کو رویہ وغیرہ اپنا خراب کر لیں، روڈلی بات کریں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہم لائک نہیں کر رہے تو وہ چلے جائیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو مہمان میں کوئی شرعی قباحت ہو پھر تو اس قسم کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرعی قباحت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے عقیدے میں خرابی ہے، یا فاسق و فاجر آپ کے گھر میں آتے ہیں تو پھر وہ ٹی وی چلا لیتے ہیں، اس میں خراب قسم کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بچے بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ بعض مہمان گالیاں بہت زیادہ بکتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آ کے بھی گندی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ویسے ہی بے نمازی بھی ہوتے ہیں بعض، آ کے وہ آپ کو بھی، بچوں کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے، ارے بھائی گیم کھیل لو بعد میں نماز پڑھ لینا۔ اس قسم کے اگر ہیں، یا پھر وہ بعض فتنہ انگیز ہوتے ہیں، آتے ہیں تو لگائی بجھائی کرتے ہیں اور دل پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، نندوں کو بھابھی سے، بھابھی کو نندوں سے لڑواتے ہیں، میاں بیوی کے اندر وہ ایسے وائرسز انجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کے مبارک قدم واپس جاتے ہیں یہاں پھڈا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو دور کریں، لیکن اگر ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ہے، وہ اچھے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، یا نیک پرہیزگار نہیں ہیں لیکن بے ضرر ہیں، تو پھر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، پھر مثبت رویہ رکھیں۔ مہمان آتا ہے گھر میں تو برکت لے کر آتا ہے اور اپنے نصیب کا کھاتا ہے اور ثواب ہمیں ملتا ہے، تو پھر یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کیا کوئی شرعی قباحت ہے، پھر تو شریعت آپ کو اجازت دے گی، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے قسم توڑ دی تو اور کفارے میں 3 روزے رکھ لیے تو کفارہ ادا ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیں، اس طرح فوری طور پہ 3 روزوں سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، پہلے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام پر اگر قدرت حاصل ہے تو اسے کرنا ہوگا۔ غلام آزاد کرنا، یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا 2 ٹائم، جو صبح ہوں وہی شام کو ہوں، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے نا، یعنی 10 صدقہ فطر کی مقدار سمجھ لیں 2 ٹائم کے کھانے کے برابر بنتی ہے، تو 10 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔ یا تیسرا ہے 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنانا۔ اگر ان پر قدرت حاصل نہ ہو تو پھر 3 روزوں کے ذریعے کفارہ ادا ہوتا ہے، لیکن اگر ان پہ قدرت حاصل ہے، پیسے بچانے کے لیے روزے رکھ لیے، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔
یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سابقہ زندگی کے روزے رکھ رہا تھا اور سال کے حساب سے 2019 کے روزے اس طرح، لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا، بس اس طرح نیت شروع کر دی جو سب سے پہلے روزہ میرا قضا ہوا میں وہ رکھ رہا ہوں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے، لیکن درمیان میں وہ کسی کے ہاں رکیں گے اور صبح سے لے کے شام تک وہاں قیام کریں گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو قیام اس طریقے سے ہے کہ پوری رات بھی وہاں رکنا ہے، جس کو باقاعدہ ٹھہرنا سمجھتے ہیں عرف عام میں، تو پھر تو یہ شہر کی حدود سے نکل کر لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ آپ بیچ میں رک گئے، فرض کر لیں 45 کلومیٹر پر رکے پھر آگے جا رہے ہیں، تو گھر سے جو آپ ارادہ کر کے نکلیں وہ 45 کلومیٹر کا کہلائے گا، 92 کلومیٹرز کا نہیں کہلائے گا۔ اور جب وہ مدت مسافت سے کم ہے تو نماز پوری پڑھنی پڑے گی، قصر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسٹے تھوڑا بہت ہے، 1 آدھ گھنٹے کا ہے، جس کو عرف عام میں باقاعدہ رکنا یا ٹھہرنا نہیں کہتے، ایسے تو جو لانگ روٹ پہ بسیں جاتی ہیں وہ بعض اوقات پیٹرول بھروانے کے لیے رک جاتی ہیں، یا ٹیوننگ وغیرہ کروا رہی ہیں، یا پنچر ہو گیا تو 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹھہر گئیں، یا مطلب کھانے کے لیے رکتی ہیں لانگ روٹ کی جو ہوتی ہیں بعض اوقات، تو یہ رکنا ویسا نہیں کہلاتا۔ تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ عرف عام میں کیا واقعی وہ رکنا کہلائے گا، اور یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جا کے ٹھہر کر رات بھی وہاں گزارتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے 1 آدھ گھنٹے کے لیے بیچ میں اسٹے کر لیا تو پھر یہ رکاوٹ نہیں کہلائے گی، پھر آپ کنٹینیوسلی گویا کہ 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی صورت میں قصر نماز پڑھی جائے گی۔ ایک انہوں نے کہا بھائی نے کہ ان کے تکلیف ہے تو یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو ویسا ہی ثواب ملے گا جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ملے گا۔ جب عذر کے سبب، واقعی صحیح شرعی عذر کے سبب انسان نماز پڑھتا ہے بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی پڑھتا ہے، بعض اوقات مریض ہوتے ہیں، تو مکمل ان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کہ آپ خود یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس بیماری میں یا اس معاملے میں میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ بڑی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے شرعاً بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے چھوٹے بیماریوں کی وجہ سے بیٹھ کے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ فرائض یا واجبات بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو، اپنی تکلیف کو کسی اچھے مفتی صاحب کے سامنے ذکر کریں اور ان سے اجازت لے کر پھر اس طرح کی رخصت اختیار کریں، تو پھر بیسٹ ہے، ورنہ پھر آپ گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی عبادات ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک جو کویسچن تھا وہ بیچ میں رہ گیا تھا، کسی کو ہم نے قرض دیا، اب اس سے ملنے کی امید نہیں، تو جتنے رقم دی ہے اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ نے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے رکھ دیا ہو، جسے زیڈ اکاؤنٹ بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، اب جو لوگ آتے رہتے ہیں اس میں سے نکال کے دیتے رہتے ہیں، تو اگر آپ نے الگ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کر لی تھی، اب چاہے دیتے ہوئے نیت ہو یا نہ ہو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، جیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کی آپ نے کر لی۔ تیسرا یہ کہ نہ زیڈ علیحدہ کرتے ہوئے تھا نہ دیتے ہوئے تھا، آپ نے دے دی، پھر سوچا یار زکوٰۃ کی نیت کیوں نہ کر لی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مال اس غریب کے پاس ابھی موجود ہو، اس نے جدا نہ کیا ہو، خرچ نہ کر لیا ہو۔ جیسے آپ نے فقیر کو دیا، وہ چلا گیا، آپ نے کہا یار زکوٰۃ کی نیت کر لیتا اچھا تھا، تو کر لیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ابھی اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا، اب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بعض اوقات ہم وکیل بنا دیتے ہیں اداروں کو یا کسی شخصیت کو کہ بھی میری زکوٰۃ ادا کر لینا، تو آپ نے ان کو فرض کر لیں ویسی دے دیا اور پھر کہہ دیا زکوٰۃ کی نیت سے دے دینا، دیتے ہوئے نیت نہیں تھی لیکن بعد میں کہہ دیا، تو جب وہ دے گا تب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی یہ بھی نیت آپ کی ویلڈ ہوگی۔ اب جو آپ نے قرض دیا ہے اس میں یہ دیکھیں کوئی بھی صورت نہیں ہے، تو قرض دیا تھا آپ نے، اب اس میں زکوٰۃ کی اب آپ نیت کر لیں، پیسہ تو ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ وہ وکیل ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب اس میں طریقہ یہ ہے، فرض کر لیں میں نے 1 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، اب ملنے کی امید نہیں، میں چاہتا ہوں 1 لاکھ زکوٰۃ میں شامل ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں 1 لاکھ زکوٰۃ کا لے کر اور پہلے اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دوں اور میں کہوں یہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کے دے رہا ہوں، اور اگر زکوٰۃ کے دینے کے اندر آپ کو لگے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو آپ تحفہ اور گفٹ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں کہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، تم یہ رکھو اور پھر قرض کے جو میرا قرض تھا مجھے لوٹا دو۔ اب آپ نے جب یہ دی، صراحتاً کہہ دیں زکوٰۃ ہے، یا وہ اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تحفہ یا عیدی کر کے دیا، یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔
اب وہ آپ کو واپس کر دے آپ کا قرض، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، قرض بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حیلہ شرعی آپ کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہوگا۔ بہن نے کہا کہ کیا ایک شخص ایک ہی وقت میں 2 قرآن شروع کر سکتا ہے؟ وہ اس طرح مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں سپارے رکھے ہوئے ہیں، سسرال میں بھی ہیں، تو جب وہاں ہیں تو وہاں سے پہلا سپارہ شروع کر دیا، پہلا دوسرا تیسرا، ادھر آئے تو ادھر ایک پہلا دوسرا تیسرا شروع کر دیا۔ اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان چونکہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں ثواب ملے گا، تو 2 قرآن ایک ساتھ شروع کر سکتے ہیں، یا ایک پورا ختم ہو جائے پھر دوسرا قرآن شروع کریں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ 10 قرآن ایک ساتھ شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ذہن ہے، یہ اس کو میں لائک نہیں کرتا ہوں کہ جی رمضان آ گیا تو حصول ثواب کے لیے تیز قرآن پڑھیں، نہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہا ہے، بس پڑھنا ہے، ثواب ہی ثواب حاصل ہو جائے۔ ثواب اچھی چیز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جب آپ ثواب ہی مقصود ہے تو کیوں نہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کو زیادہ ثواب مل جائے، چاہے مقدار کم ہو۔ آپ مقدار کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن پاک ضرور پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں۔ یوٹیوب پہ میری تفسیر ہے تدبر قرآن، اس کو آپ سنیں، ایپیسوڈ 1 سے سنیے تدبر قرآن، ایپیسوڈ 1 سے سنیں، اس میں جو ہم عبارت پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں، ترجمہ تفسیر وہ سنیں آپ آرام سے، اس میں بہت ثواب ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا آپ کا رب کیا فرما رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھیں بھی، مطلب جیسے آپ نے سن لیا آپ قرآن پڑھ بھی لیں۔ اب ہو سکتا ہے رمضان میں پورا قرآن نہ ہو، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھ رہے ہیں، اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اس میں سماعت بھی ہے، اس میں دیکھنا بھی ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہماری مثال ایسی ہے جیسے گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آئے نوکری کا، اور ہم لیٹر کو پڑھیں ہی نہیں اور چوم چاٹ کے آنکھوں سے لگا کے رکھ دیں، یا کوئی آرڈرز وغیرہ آئیں اور ہم ان کی پرواہ نہ کریں، بس چومیں آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں اور سائیڈ میں رکھ دیں، پڑھنے کی زحمت گوارہ نہ کریں، تو آپ ایسے شخص کو بے وقوفی کہیں گے۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ پڑھنے کا ثواب ہے، ان کے پڑھنے کا تو نہیں ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، چھونے کا ثواب ہے، قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے نزول کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدی للمتقین فرمائے، یہ باعث ہدایت ہے، ہدایت تب سمجھ میں آئے گی، تب حاصل ہوگی جب آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو اس کو سمجھ کے پڑھیں۔